عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اس حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کی پیدائش سے لے کر اور مرنے تک کے کچھ حالات بیان فرمائے ہیں، اور اس حدیث کو یہاں لانے کا منشا وہی ہے کہ دلوں میں خوف پیدا کرنا. جیسا پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ سے خوف بھی رکھے اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے امیدوار بھی رہے، امید بھی رکھے. لیکن بزرگوں نے فرمایا کہ جوانی کے دور میں اگر خوف کا غلبہ ہو تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جوانی کے دور میں جبکہ آدمی کے ہاتھ پاؤں اچھی طرح چل رہے ہیں، قوا مضبوط ہے اور آدمی کام ہر قسم کے کر سکتا ہے، تو اس وقت میں گناہوں کے داعیے بھی بہت پیدا ہوتے ہیں، گناہوں کے محرکات بھی بہت ہوتے ہیں، گناہوں کا تقاضا بھی زیادہ ہوتا ہے. اس وقت میں انسان کے لیے فائدہ مند ہے کہ اس کے دل میں خوف کا غلبہ ہو اللہ جل جلالہ، تاکہ وہ انسان کو گناہوں سے باز رکھے. ہاں، بڑھاپے میں جا کر جب آدمی آخر عمر میں پہنچ جائے تو اس وقت میں بہتر ہے کہ امید کا غلبہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید اس کے اوپر غالب ہو، تاکہ مایوسی کا شکار نہ ہو. تو خوف بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنی امید ضروری ہے. آج کل جیسا میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ آج کل خوف کا جو معاملہ ہے وہ بہت ڈھیلا پڑ گیا اور اسی کے نتیجے میں یہ خرابیاں، بدعنوانیاں، گناہ وغیرہ معاشرے میں پھیلے نظر آتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ خوف خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، یہ دلوں میں سست پڑ گیا، یا ختم ہو گیا اللہ بچائے، یا اتنا کم رہ گیا، اتنا سست پڑ گیا کہ اس میں گناہوں سے روکنے کی طاقت نہیں رہی. اور اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ لوگ اس خوف خدا کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گویا کوئی حاصل کرنے کی چیز نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ میاں تو ہمارے اللہ میاں ہیں، ان سے خوف کہے گا، ان سے گائے کا ڈر کیسا خوف، تو وہ ہمارے پیدا کرنے والے ہیں اور سارے قرآن میں بھرا ہوا ہے غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، تو ان سے کاہے کا ڈر، کاہے کا خوف. تو یہ بعض مرتبہ یہ باتیں زبان پر آ جاتی ہیں. نتیجے کے خوف کا خدا نہیں ہے، بلکہ اس کی ضرورت کا احساس نہیں، اور اس کے نتیجے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، بری حالت میں. تو خوب سمجھ لیجیے کہ خوف ایسی چیز ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو دنیا کا کوئی کاروبار چل نہیں سکتا.
خوف خدا کو ذرا تھوڑی دیر الگ رکھ لیجئے. کوئی دنیا کا کام خوف کے بغیر نہیں چلتا. اگر طالب علم کو امتحان میں فیل ہونے کا اندیشہ نہ ہو، خوف نہ ہو، کبھی محنت کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. یہ خوف ہے جو اس سے محنت کرا رہا ہے، پڑھوا رہا ہے. اگر کسی شخص کو ملازمت کے اندر ملازمت سے برخاست کر دیے جانے کا خوف نہ ہو تو وہ کام کرے گا؟ نہیں کرے گا. اس واسطے کہ جب خوف ہی نہ رہا تو بیٹھا رہے گا خالی. کیا مصیبت ہے اس کو کہ اپنا مصیبت جھیلے، محنت اٹھائے. اگر بیٹے کو باپ کا خوف نہ ہو، ماتحت کو افسر کا خوف نہ ہو، عام آدمی کو قانون کا خوف نہ ہو، تو اس کا نتیجہ ایک لا قانونیت ہے، اس کا نتیجہ انارکی ہے، اس کا نتیجہ ایک فوضویت ہے جس کے اندر کسی بھی انسان کا حق محفوظ نہیں ہو سکتا. آج یہ آپ سارے میں ایک بد امنی کا طوفان دیکھ رہے ہیں کہ نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ آبرو محفوظ. ڈاکے پڑ رہے ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، اور انسانوں کا خون مکھی مچھر سے زیادہ بے حقیقت ہو گیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ خوف خدا اٹھ گیا، اور جو قانون کا خوف ہو سکتا تھا وہ اٹھ گیا. اس لیے کہ جانتے ہیں کہ قانون تو 2 پیسے میں بکتا ہے، پیسے خرچ کرو اور قانون سے بچ جاؤ. تو کوئی قانون باقی نہیں رہا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ سب فساد برپا ہے. یاد آیا حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ کی ایک بات یاد آئی. کیا حکیمانہ بات ارشاد فرمائی تھی. ایک زمانہ تھا جب انگریز کی حکومت تھی اور مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر انگریز کے حکومت کے خلاف تحریک چلائی ہوئی تھی. مظاہرے ہو رہے تھے، ہڑتالیں ہو رہی تھی، جلوس نکل رہے تھے، خدا نے کیا کچھ ہو رہا ہے. تو مسلمان اور ہندو مل کر یہ کوششیں کر رہے تھے، اور اس کے نتیجے میں بعض اوقات مسلمانوں سے ایسے کام کرا لیے جاتے تھے جو ہندوؤں کے کام تھے، اور امتیاز اسلام کا اور ہندو مت کا بعض معاملات میں مٹتا جا رہا تھا. لوگ جلوس نکالتے، ہندو اور مسلمان مل کر، مسلمانوں نے ماتھے پر کچکا لگایا ہوا ہے، مندروں میں جا رہے ہیں اور ہندوؤں کی رسموں میں شریک ہو رہے ہیں. اس قسم کے منکرات پیدا ہو رہے تھے. اس کے علاوہ جو طریقہ اختیار کیا گیا تھا ہڑتالوں کا اور مظاہروں کا، وہ بھی حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا. اس واسطے وہ اس تحریک سے الگ رہے اور اپنے ملنے جلنے والوں کو بتاتے رہے کہ میرے نزدیک اس میں شامل ہونا ٹھیک نہیں. تو ایک مرتبہ جو حضرات اس تحریک کے اندر شریک تھے، اس کے قائدین، وہ ایک وفد بنا کر آئے اور آ کر عرض کیا کہ حضرت آپ اگر اس تحریک میں شریک ہو جائیں تو انگریز کا بور یا بستر جلدی سے گول کرنے کا موقع مل جائے گا. آپ کیونکہ الگ ہیں، اس واسطے یہ انگریز کی حکومت باقی ہے، تو آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ جو طریقہ آپ لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے، مجھے اس طریقے سے تو اتفاق نہیں، اس لیے میں کیسے شامل ہوں. اور پہلے مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کئی سال سے یہ سب کام کر رہے ہیں، مظاہرے، ہڑتالیں، جلوس، جلسے، خدا جانے کیا کچھ، تو اس سے کیا فائدہ اب تک آپ نے حاصل کیا؟ تو انہوں نے سے ایک صاحب نے کہا کہ حضرت ایک بہت بڑا فائدہ حاصل ہو، اگرچہ ابھی آزادی تو نہیں حاصل ہوئی لیکن ایک بہت بڑا فائدہ حاصل ہو. اور وہ فائدہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے دل سے لال ٹوپی کا خوف نکال دیا. اس زمانے میں پولیس کی ٹوپی جو ہوتی تھی وہ سرخ ہوا کرتی تھی، تو لال ٹوپی بول کر پولیس مراد دیا کرتے تھے. جب ہم نے لال ٹوپی کا خوف دل سے نکال دیا، اب کسی آدمی کے دل میں پولیس کا خوف نہیں رہا. پہلے ایک پولیس والا آ جاتا، سارا محلہ کھرا جایا کرتا تھا. اب ہم نے یہ ہڑتالیں کر کر کے، مظاہرے کر کر کے، ان سے لڑائیاں کر کر کے یہ کر دیا کہ لوگوں کے دل سے اس لال ٹوپی کا خوف نکال دیا. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہمیں حاصل ہو گئی ہے، اور رفتہ رفتہ جب آگے بڑھیں گے تو انگریز سے نجات مل جائے گی پوری. تو حضرت نے فرمایا، وہ آج سے یہ کم از کم بھی 50، 55، 60 سال پہلے کی بات ہوگی، لیکن کیا حکیمانہ بات ارشاد فرمائی.
فرمایا کہ بھئی یہ جو آپ نے لال ٹوپی کا خوف لوگوں کے دل سے نکالا، یہ تو بڑا خراب کام کیا، یہ تو بڑا غلط کام کیا۔ اس واسطے کہ لال ٹوپی کا خوف دل سے نکالنے کا معنی یہ ہے کہ چوروں ڈاکوؤں کی بنائی۔ اب چور چوری کرے گا اس کو لال ٹوپی کا خوف نہیں، ڈاکو ڈاکہ ڈالے گا اس کا خوف نہیں۔ اگر آپ اس لال ٹوپی کا خوف دل سے نکال کر اپنی سبز ٹوپی کا خوف داخل کر دیتے تو اس کی جگہ اس کا خوف پیدا ہو جاتا، تو بے شک ایک کامیابی کی بات ہے۔ لیکن آپ نے اس کا خوف دل سے نکال دیا اور دوسرا خوف کوئی داخل کیا نہیں، تو نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ بد امنی ہوگی، بے چینی ہوگی، لوگوں کی جان مال اور آبرو خطرے میں پڑے گی۔ تو یہ تو کوئی اچھا کام آپ نے نہیں کیا، میں اس کے اوپر آپ کی تعریف نہیں کر سکتا۔ یہ آج سے 50-60 سال پہلے کی بات حضرت فرما رہے تھے، لیکن آج آپ اس کو کھلی آنکھوں اس کی صداقت کا مشاہدہ کر لیجیے کہ وہ خوف دل سے نکل گیا تو نتیجہ یہ کہ بد امنی کا ایک طوفان مسلط ہے۔ وہ زمانہ بہتوں کو یاد ہوگا کہ اگر کبھی کسی بستی میں کوئی ایک قتل ہو جاتا تو پورا ملک ہل جاتا تھا کہ یہ قتل کیسے ہوا اور اس کی تحقیق و تفتیش۔ آج مکھی مچھر سے زیادہ بے حقیقت طور پر جانے جا رہی ہیں اور کسی کے کان پر جو نہیں دکھتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوف دل سے نکل گیا۔ تو یہ خوف میں آج یہ کر رہا تھا کہ خوف وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر سارا عالم کا نظام قائم ہے۔ اگر یہ خوف نہ ہو تو بد امنی، بے چینی، لا قانونیت کا دور دورہ ہو جائے۔ اس واسطے سارا قرآن بھرا ہوا ہے اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ۔ تقویٰ کے کیا معنی؟ کہ اللہ کے خوف سے اس کی معصیتوں سے بچنا۔ اللہ کا خوف دل میں آ جائے تو اس کے ذریعے معصیتوں سے بچنا۔ تو خوف کے بغیر دنیا کا کوئی کام چل نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین کا مدار بھی سارا اللہ کے خوف پر ہے۔ خدا نہ کرے یہ مٹ جائے یا ڈھیلا پڑ جائے تو گناہوں کا دور دورہ ہو جائے، جیسا کہ آج ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس واسطے سارا قرآن بھرا ہوا ہے کہ اس میں جنت کا ذکر، اس میں جہنم کا ذکر، جہنم کے عذاب کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا ذکر، اس کی قدرت کا ذکر۔ وہ اسی وجہ سے ہے کہ تاکہ ہر مسلمان اس کو سوچے، استحضار کرے، اس کا دھیان کرے اور اس کے ذریعے اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کرے۔ اور یہ خدا کا خوف ایسی چیز ہے، پولیس کا خوف یا قانون کا خوف یا سزا کا خوف یا جیل کا خوف، یہ تو ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو محض لوگوں کے سامنے جرائم سے باز رکھ سکتی ہے، لیکن جب خدا کا خوف دل میں اتر جاتا ہے تو پھر وہ جنگل کی تنہائی میں بھی، رات کے اندھیرے میں بھی، جبکہ کوئی اور دیکھنے والا موجود نہیں ہے، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اگر دل میں ہے تو وہ انسان کو گناہ سے روکتا ہے۔ ایک مومن، فرض کرو کہ رات کی اندھیری ہے اور جنگل کی تنہائی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، اور اس وقت میں اگر ایک مومن کسی گناہ سے بچ رہا ہے تو سوائے اللہ کے خوف کی اور کوئی چیز نہیں ہے جو اس کو روک رہی، اللہ کا خوف جو اس کو باز رکھتا ہے۔ شاید پہلے میں نے واقعہ سنایا ہوگا آپ کو کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے سفر میں، تو سفر میں جاتے جاتے راستے میں کچھ بھوک لگی، خیال ہوا کہ کوئی چیز کھانے کی تلاش کی جائے، تو دیکھا تو قریب میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ تو اس چرواہے کے پاس جا کر کہا کہ بھائی مجھے بھوک لگی ہے، تمہارے پاس بکریاں ہیں، ان میں دودھ ہوگا تو تھوڑا سا دودھ مجھے دے دو، وہ میں پی لوں، اس سے اپنی بھوک مٹا لوں۔ تو اس نے چرواہے نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میں ضرور دے دیتا آپ کو یہ دودھ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بکریاں میری نہیں، یہ بکریاں کسی اور کی ہیں، اس نے مجھے چرانے کے لیے دی ہیں، امانت ہے میرے پاس، تو مجھے یہ جائز نہیں ہے میرے لیے کہ میں اس کا دودھ مالک کی اجازت کے بغیر آپ کو دے دوں۔
اس واسطے نہیں دیتے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امتحان لیا کرتے تھے, کبھی کبھی آزمایا کرتے تھے اپنے عام لوگوں کو. تو آزمانے کے لیے فرمایا کہ بھائی میں تمہیں بڑے نفع کا سودا بتاتا ہوں, تم اگر اس پہ عمل کر لو تو تمہارا بھی فائدہ میرا بھی فائدہ. کہا کیا؟ کہا کہ ایک بکری مجھے فروخت کر دو ان میں سے, اور اس کے پیسے مجھ سے لے لو. میرا فائدہ یہ ہوگا کہ میں بکری اپنے ساتھ رکھوں گا, سفر میں جہاں مجھے ضرورت پیش آئے گی میں اپنا دودھ نکال کے پی لوں گا, اور تمہارا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں پیسے مل جائیں گے. اور رہا مالک, تو مالک کو دیکھ تو رہا نہیں یہاں بیٹھا ہوا تمہیں, تو جا کر اگر وہ پوچھے کہ بکری کہاں گئی تو کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا. اور بکریوں کو بھیڑیا کھاتے ہی رہتے ہیں جنگلوں کے اندر, تو کوئی ایسی بعید بات نہیں ہے کہ وہ تمہیں جھٹلائے, یقین آ جائے گا اس کو. تو باقی وہ خاموشوں پہ بیٹھ جائے گا, پیسے تمہارے ہو جائیں گے اور بکری مجھے مل جائے گی. ایسا کر لو. تو چرواہے نے جو ہی سنی یہ بات حضرت فاروق اعظم کے زبان سے, بے ساختہ جو کلمہ اس کی زبان پر آیا وہ یہ کہ یا ھذا فأین اللہ, یہ بتاؤ کہ اللہ کہاں گیا پھر. میں یہ کام یہاں کر تو لوں لیکن مالک کو بھی جواب دے دوں گا, وہ بھی شاید مطمئن ہو جائے, لیکن ایک اور مالک کا مالک ہے, اس کے پاس جا کر کیا جواب دوں. اس واسطے میں یہ کام کرنے کے لیے تیار. تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تک تجھ جیسے انسان اس روئے زمین کے اوپر باقی ہیں اس وقت تک اس روئے زمین میں خیر رہے گی اور اس کو شر نہیں اس کے اوپر قبضہ جما سکتا. تو یہ چرواہا جنگل کی تنہائی میں جہاں خود دوسرا آدمی اس کو یہ ہیلا سکھا رہا ہے, تو وہاں پر بھی اس کے دل میں ایک پہرا بیٹھا ہوا ہے. جس چیز کا پہرا؟ اللہ کے خوف کا پہرا, خدا کے خوف کا پہرا. یہ پہرا وہ ہے کہ اور پولیس کا پہرا جو ہوتا ہے وہ ایک خاص وقت میں کام کرتا ہے, اس کے بعد نہیں کرتا. لیکن یہ پہرا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ پہرا ہم سب کے دلوں پر بٹھا دیتے ہیں. خوف خدا کا پہرا. یہ پہرا جب بیٹھ جائے تو اس کے بعد سر کیسی ہی تنہائی ہو, کیسا ہی اندھیرا ہو, کوئی دیکھ نہ رہا ہو, اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آگے بات تجربہ ایک کر کے دیکھ لو. یعنی کیسے ہی گئے گزرے صحیح ہم لوگ, لیکن رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا ہو. اب روزے کے اندر گرمی شدید پڑ رہی ہے اور جناب زبان باہر کو آ رہی ہے, پیاس کی شدت کے مارے, کمرہ بند ہے اور کولر میں ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے. جی انسان کا نفس مانگ رہا ہے کہ پیاس کی اتنی شدت ہے تو طبیعت راغب ہوتی ہے پیاس پانی کی طرف. لیکن ہے کوئی مسلمان روزے دار جو اس پیاس کی شدت کی حالت میں وہ کٹورا لے کر اور یا گلاس لے کر کولر میں سے پانی پیتے ہیں؟ کون ہے جو اسے پانی پینے سے روک رہا ہے؟ سوائے اللہ کے خوف کے اور کوئی چیز نہیں ہے جو اس کو روک رہی ہے پانی پینے سے. اس کی ہمیں آپ کو عادت پڑ گئی, الحمدللہ عادت پڑ گئی. اس عادت کے نتیجے میں وہ خوف کارآمد ہو گیا اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ کبھی اس کے کرنے کی نوبت نہیں آتی کہ آدمی پیاس کی حالت میں پانی پی جائے. مطلوب شریعت کا یہ ہے کہ جیسا اس وقت خوف تم کو روک رہا تھا پانی پینے سے, ایسے ہی نگاہ کے اوپر تقاضا ہو رہا ہے, شدید تقاضا کہ غلط جگہ پر نگاہ پڑ جائے. تقاضا ہے شدید, وہ جس طرح پیاس شدید لگے. لیکن جس طرح وہاں اللہ کے خوف سے رک گئے تھے اسی طرح یہاں اپنی نگاہ کو روک. پیاس کی شدت کی طرح تقاضا ہو رہا ہے کہ غیبت زبان سے نکالوں, جھوٹ زبان سے نکالوں. لیکن جس طرح وہاں پیاس کی شدت کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے روک دیا تھا, اسی طریقے سے مطالبہ ہے کہ جہاں بھی رک جاؤ. یہ ہے خوف. جب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کسی بھی حالت میں اللہ کی مرضی کے خلاف کام نہیں کرتا. یہ خوف خدا مطلوب ہے. اس کے لیے سارا
قرآن آپ دیکھیے شاید ہی کوئی صورت ایسی ہو قرآن شریف میں جس میں جنت جہنم کا ذکر نہ ہو، اور پڑھ کے دیکھیے کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے مناظر بیان کیا جہنم کے اور جنت کے. تو وہ اسی لیے ہے تاکہ ان کا استحضار کر کے ہمارے دلوں میں خوف رہے. فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. کیا الفاظ استعمال کرنا پڑا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ وہ شخص جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، جب میں کسی دن اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہوں گا تو کس منہ سے کھڑا ہوں، کس منہ سے اپنے پروردگار کے سامنے جاؤں گا، یہ خوف جس کے دل میں پیدا ہو گیا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور خوف اتنا پیدا ہو گیا کہ اس خوف کے نتیجے میں اس نے اپنے نفس کو خواہشات، ناجائز خواہشات سے روک لیا. یہ دو کام ہو گئے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف پیدا ہو گیا اور اس کے نتیجے میں ناجائز خواہشات پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو روک لیا، جس کا نام تقویٰ ہے. تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو ایسے انسان کا ٹھکانہ جنت ہے. جنت ایسے ہی انسان کے لیے تیار کی گئی. دوسری حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان الجنت حفت بالمکارہ، کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے گھیر رکھا ہے ان چیزوں سے جو انسان کو طبیعت کو ناگوار معلوم ہوتی ہے. مشقت والے کام، محنت والے کام طبیعت کو ناگوار ہوتے ہیں، لیکن ان سے جنت گری ہوئی ہے کہ بظاہر ناگوار ہو رہے ہیں لیکن ان ناگوار کاموں کو کر لو تو جنت میں پہنچ جاؤ. تو یہ اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ خوف پیدا کرو میرے سامنے کھڑے ہونے کا، اور اس کے نتیجے میں تمہارے خواہشات کو، ناجائز خواہشات پر عمل کرنے سے رکاوٹ پیدا ہو جائے گی، جنت حاصل ہو جائے گی. سارا قرآن اس میں بھرا ہوا، اور یہی تاکید ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. خوف اس درجہ کہ ہر اپنے قول و فعل کے اندر یہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ یہ میرے مالک کی مرضی کے خلاف نہ، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے پہلے کئی مرتبہ سنا چکا ہوں واقعات کہ گناہ ہو گیا تو اس وقت تک چین نہیں آ رہا صحابہ کو جب تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے اوپر سزا جاری نہ کرا. سزا جاری کرائی خود کیا کہتے ہیں. اور پھر یہ خوف ذرا سا اور آگے بڑھ جائیے تو یہ خوف صرف یہی نہیں ہوتا کہ ہم سے گناہ نہ ہو جائے، بلکہ خوف اس بات کا بھی ہوتا ہے کہ جو عبادت کر رہے ہیں وہ اللہ جل جلالہ کے شایان شان ہے کہ نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کرنے کے لائق ہے کہ نہیں. یعنی عمل بھی کر رہا ہے طاعت کا، عبادت کا، بظاہر ایسے کام کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کھینچنے والے ہیں، لیکن اس میں بھی ڈر رہا ہے کہ کہیں یہ عمل، کہیں میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے شایان شان نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی گستاخی ہو گئی ہو، بے ادبی ہو گئی ہو، اس میں کوئی کام خلاف سنت ہو گیا ہو، اس سے ڈر رہا ہے. اسی لیے فرمایا کہ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ کرتا رہے اور ڈرتا رہے، ڈر بھی رہا ہے اور ڈر بھی رہا ہے. رات کو تہجد میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرآن شریف فرماتا ہے کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں. اللہ کے حضور کھڑے ہوئے لیکن کرتے رہے عبادت، لیکن یدعون ربہم خوفا وطمعا، اس حالت میں بھی جب یہ عبادت انجام دے رہے ہیں اس وقت میں بھی دل خوف سے خالی نہیں، پکار رہے اپنے پروردگار کو خوف کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ امید بھی اللہ تعالیٰ سے. خوف ہے کہ یہ میرا عمل آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کرنے کے لائق ہے کہ نہیں. صرف گناہوں سے خوف نہیں بلکہ اپنے اعمال حسنہ سے بھی خوف ہے کہ یہ اعمال حسنہ غلط تو نہیں. حدیث میں آتا ہے قرآن شریف میں
آتا ہے کہ نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ رات کو بہت کم سوتے ہیں، اللہ کے حضور کھڑے ہوئے عبادت کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نوافل ادا کر رہے ہیں، لیکن جب سحری کا وقت ہوتا ہے ساری رات عبادت کرنے کے بعد تو ہم یستغفرون، اس وقت میں استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ استغفار کا کیا موقع ہے؟ استغفار تو کسی گناہ سے ہوتا ہے، تو انہوں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا ساری رات اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے رہے، تو استغفار اس وقت کاہے سے کر رہے ہیں؟ تو فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ استغفار کرتے ہیں خود اپنے اس عبادت سے، ان اعمال سے استغفار کرتے ہیں کہ یہ جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسی ہم نہیں کر پائے، جیسا حق ادا کرنا چاہیے تھا عبادت کا وہ ہم سے ادا نہ ہوا، ما عبدنا کا حق کا عبادت تھی، ما عرفنا کا حق کا معرفت، تو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ استغفار کر رہے ہیں۔ تو خوف صرف گناہ کا نہیں ہے، اعمال کے غلط ہونے کا، برا ہونے کا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بجائے خوش کرنے کے اس سے ناراضگی کا سبب بن جائے، اس بات کا خوف ہر عمل کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تو جیسا میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ جس کو معرفت زیادہ ہوگی اتنا ہی خوف زیادہ ہوگا، جتنا نادان ہوگا اتنا ہی خوف کم ہوگا۔ بچے کو کسی بادشاہ سے کوئی خوف نہیں، ایک چھوٹے سا بچہ نابالغ نادان، اس کے سامنے بادشاہ آ جائے، وزیر آ جائے، کچھ آ جائے، اس کو کوئی خوف نہیں، اور بڑا آدمی جو جانتا ہے کہ اس کا مرتبہ کیا ہے وہ خوف کھاتا ہے، تھراتا ہے اس کے سامنے جاتے ہوئے۔ جس کی جتنی معرفت ہوتی ہے اتنا ہی خوف زیادہ ہوتا ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین یہاں معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ظاہر اتنی تھی کہ ساری مخلوق کو انبیاء علیہ السلام کے بعد کسی کو بھی ایسی معرفت نہیں ہو سکتی جیسے صحابہ کرام کو، اس وقت سے خوف بھی کیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان، خائف، لرزاں ترساں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے ہیں اور آ کر عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ نافقہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، منافق ہو گیا۔ پوچھا کہ کیسے ہو گیا؟ تو فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت میں جنت کا ذکر آتا ہے، جہنم کا ذکر آتا ہے، اللہ کے آخرت کا ذکر آتا ہے تو بڑے قلب میں رقت پیدا ہوتی ہے، بڑا دل میں گداز پیدا ہوتا ہے اور دل کی حالت کچھ اور ہو جاتی ہے، دنیا سے اعراض پیدا ہو جاتا ہے، آخرت کی طرف فکر پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن جب ہم اپنے گھر جاتے ہیں، کاروبار میں لگتے ہیں، بیوی بچوں سے ملتے ہیں تو وہ کیفیت دل کی باقی نہیں رہتی، پھر وہی دنیا ہمارے اوپر چھا جاتی ہے۔ تو اس سے مجھے جو ہو رہا ہے کہ وہاں پر تو یہ حالت ہے اور یہاں پر یہ حالت ہے کہ میں منافق نہ ہو جائے، منافق ہونے کا خوف ہو رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جواب میں کہ یا حنظلہ ساعۃ فساعۃ، نہیں یہ وقت، اس سے گھبرانے کی بات نہیں، یہ وقت کی بات ہے، کسی وقت میں رقت زیادہ پیدا ہو گئی، کسی وقت نہیں ہو گئی، اس کے اوپر مدار نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اصل مدار اعمال پر ہے کہ عمل کوئی خلاف شریعت نہ ہو۔ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اصل مدار اعمال پر ہے کہ عمل کوئی خلاف شریعت نہ ہو۔ تو یہ خطرہ لگا ہوا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کانوں سے سن چکے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ عمر فی الجنہ، جو عمر جنت میں جائے گا، اور یہاں تک سن چکے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کو گیا تو وہاں پر میں نے دیکھا ایک بہت شاندار محل بنا ہوا ہے اور اس محل کے کنارے ایک خاتون بیٹھی ہوئی وضو کر رہی ہے۔ تو میں اتنا خوبصورت محل تھا، میں نے پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ عمر کا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ تو فرماتے ہیں کہ واپس آ کے فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ محل بنا ہوا ہے، مجھے بتایا گیا کہ یہ عمر کا ہے اور میرا دل چاہا کہ میں اندر چلا جاؤں
اس محل کے اندر سے جا کر دیکھوں اس کو، لیکن بعد میں اے عمر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی کہ تم بڑے غیور ہو، اور غیور اس لیے ہو کہ اگر کوئی آدمی دوسرا تمہارے گھر میں داخل ہو تو شاید ناگوار ہوتا ہے تم کو، تو اس واسطے میں غیرت یاد کر کے میں واپس آ گیا، میں اندر نہیں گیا۔ اور فاروق اعظم رو پڑے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب علیہ کا یا رسول اللہ آغا، کیا رسول اللہ میں آپ کے اوپر غیرت کروں؟ تو یہ سب مناظر، سب باتیں سن چکے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بشارت سن چکے جنت میں جانے کی، محل کی بات سن چکے، اور نہ جانے کتنے مواقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشخبری سن چکے۔ اس کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت حذیفہ بن یمان سے، جن کو حضور نے منافقوں کی فہرست بتا رکھی تھی، ان سے پوچھتے پھر رہے کہ اے حذیفہ خدا کے لیے بتا دے کہ میرا نام تو اس منافقین کی فہرست میں نہیں ہے۔ یہ خطرہ لگا، خیال یہ آ رہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں تو بے شک میرے یہ خوشخبری میں نے سن لی، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد کے اعمال کی وجہ سے وہ پچھلی بشارتوں پر پانی پھر جائے، یہ خطرہ لگا ہوا فاروق اعظم کو۔ اللہ اکبر۔ تو جتنا جس کی معرفت زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی اس کا خوف زیادہ۔ تو یہ خوف جب تک دل میں پیدا نہ ہو کسی نہ کسی درجے میں، یاد رکھیے اس کے بغیر تقویٰ پیدا ہی اس خوف سے ہوتا ہے، اور اس خوف کو پیدا کرنے کے لیے یہ ساری حدیثیں جن کا بیان آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اس کا استحضار کرے آپ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی ہے۔ پچھلے جمعہ کو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ پہلا کام تو یہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت اس وقت کا دھیان کرے آدمی، رات کو سوتے وقت، صبح کو فجر کے وقت، کسی وقت بھی کوئی وقت مقرر کر کے تصور کرے مرنے کا، مر رہا ہوں، بستر موت پر ہوں، اعزاء اقربا جمع ہے اور روح نکل رہی ہے، قبر میں رکھا جا رہا ہے، فرشتے سوال جواب کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں، وغیرہ وغیرہ جو باتیں حضور اقدس صاحب نے بتائی ہے وہ ساری کی ساری ان کو دھیان کر کے اور سوچ، روزانہ اگر سوچا کرے گا تھوڑا تھوڑا تو کچھ دل سے وہ غفلت جو چھائی ہوئی ہے انشاءاللہ اس کے پردے اٹھیں گے۔ یہ ساری غفلت اس لیے چھائی ہوئی ہے ہم اور آپ موت سے غافل ہیں، مرنے سے غافل ہیں، اپنے ہاتھوں سے مٹی دے کے آتے ہیں، اپنے کاندھوں پر جنازے اٹھاتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے آدمی چلا گیا، اور آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جو جس چیز کے دوڑ دھوپ صبح سے لے کر شام تک انسان کی چل رہی تھی وہ سب منہ موڑ کر گیا تو پلٹ کر نہیں دیکھا کہ کہاں گیا کہاں نہیں، سب آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کے ساتھ ہو گیا، یہ تو واقعہ دوسرے کے ساتھ ہو گیا، اپنی طرف اس کا دھیان نہیں جاتا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثروا ذکر حاضم اللذات الموت، کثرت سے یاد کیا کرو اس چیز کو جو ساری لذتوں کو ختم کرنے والی ہے، یعنی موت، اس کو کثرت سے یاد کرو، موت کو بلاؤ نہیں، اس کو یاد کرو کثرت سے۔ تو یہ تھوڑا سا مراقبہ، تھوڑی سی سوچ، صبح کو اگر موقع ہو، رات کو موقع ہو، روزانہ تھوڑا سا معمول بڑھا کر یہ تصور آدمی کرے تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور یہ جتنا خوف مطلوب ہے وہ کچھ پیدا ہو۔ دوسری بات، جنت جہنم وغیرہ کے بارے میں جو باتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ان کا استحضار، تو اس بات کی حدیثوں کا منشا یہی ہے کہ ان کو بار بار آدمی سوچے اور اس کے نتیجے میں خوف کا جذبہ دل میں پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے جو مطلوب درجہ ہے خوف کا وہ ہم سب کو اپنی رحمت سے عطا فرمائے۔ تو یہ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، اب یہ صحابہ کرام کا انداز ہے حدیث بیان کرنے کا، کہ حضور نے بتایا اور ساتھ میں جملہ کہہ دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچے پکے سچے ہیں، یعنی آپ کی جو بات آگے آ رہی ہے اس میں کوئی ادنا شبے کی گنجائش نہیں، پکی سچی بات ہے، سرکار دوارا نے بیان فرمائی ہے۔ کیا
فرمایا کہ ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفۃ. اللہ، کہ ہر انسان تم میں سے 40 دن تک اپنی ماں کے پیٹ میں نطفے کی شکل میں رہتا ہے اور اس کی خلقت ہوتی رہتی ہے، اس کی تخلیق ہوتی رہتی ہے، یعنی وہ نطفہ جو ہے وہ ترقی کرتا رہتا ہے اور وہ اس کے اندر بناوٹ اس کے اندر ہوتی رہتی ہے. ثم یکون علاقۃ مثل ذلک، پھر وہ نطفہ ایک گوشت کے لوتھڑا بن جاتا ہے اور گوشت کا لوتھڑا بھی وہ 40 دن تک رہتا ہے. ثم یکون مضغۃ، یعنی علاقہ پہلے نطفہ رہتا ہے، پھر علاقہ کہتے ہیں بندھا ہوا خون، جمع ہوا خون، جمے ہوئے خون کی شکل میں ہوتا ہے 40 دن تک. پھر گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے 40 دن تک. تو یہ 40 120 دن ہو گئے، یعنی 4 مہینے. اس کے بعد فرمایا کہ ثم یرسل الملک، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ بھیجا جاتا ہے. فینفخ فیہ الروح، اس کے بعد اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے. 4 مہینے کے بعد بچے کے اندر روح آ جاتی ہے. اور یؤمر باربع کلمات، اس وقت جو فرشتہ جاتا ہے روح پھونکنے کے لیے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 4 باتوں کا حکم دیتے ہیں. ایک یہ کہ بکتب رزق، کہ اس کا رزق لکھ دو، یعنی جو کچھ اس کی تقدیر میں رزق ہے وہ سب فیصلہ کر کے وہ سب لکھ دیا جاتا ہے کہ اتنا رزق ملنا ہے اس کو، مرتے دم تک اتنا رزق اس کو ملے گا. وَأَجَلِ، اور اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے، کتنی عمر لے کر آیا ہے، کتنے سانس لے کر آیا ہے، سب اس دنیا سے چلا جائے گا. وہ سب بات اس وقت فرشتہ لکھ دیتا ہے عین تخلیق کے پیدائش کے وقت. وَعَمَلِهِ، اور جو کچھ اعمال وہ کرے گا وہ سارے کے سارے لکھ دیے جاتے ہیں. وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، اور یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نیک بخت ہے، خوش بخت ہے یا بد بخت ہے، یعنی انجام اس کا اہل جنت، یہ جنت میں جانے والا ہے یا جہنم میں جانے والا ہے، کیونکہ اصل بدبخت وہ ہے جو جہنم میں چلا گیا. اور سعید اور نیک بخت وہ ہے کہ جو جنت میں گیا. اما الذین سعدوا ففی الجنہ، قرآن شریف میں فرمایا نیک بخت وہ ہے جو جنت میں گیا. واما الذین شقوا ففی النار، جو بدبخت ہیں وہ جہنم میں جانے والے ہیں. تو اسی وقت میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کا رزق کتنا ہوگا، عمر کتنی ہوگی، عمل کیا کرے گا، اور جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا، یہ لکھ دیا جاتا ہے، فیصلہ لکھ دیا. اب آگے فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ فوالذی لا الہ غیرہ، قسم کھا کر فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کہ تم میں سے ایک شخص عمل کرتا رہتا ہے جنت والوں کے عمل، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو اس کے اوپر وہ لکھی ہوئی تقدیر غالب آتی ہے اور وہ اہل نار کے عمل شروع کر دیتا ہے، جہنمیوں کے عمل شروع کر دیتا ہے، تو آخر میں جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. اور اس کے برعکس ایک شخص جہنمیوں کے عمل کرتا رہتا ہے ساری عمر، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن وہ لکھا ہوا اس کے اوپر غالب آتا ہے اور اس کے بعد وہ جنتیوں کے عمل شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ پھر آخر کار جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اللہ، یعنی کوئی شخص اپنے موجودہ اعمال پر ناز نہ کرے کہ میں یہ کر رہا ہوں اور وہ کر رہا ہوں. جیسا دوسرے حدیث میں فرمایا انما العبرۃ بالخواتیم، اعتبار ہے خاتمے کا، کہ خاتمے کے وقت میں کیا اعمال ہیں ان کا اعتبار. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ بچائے کسی عمل کی نحوست انسان کو جہنمیوں کے عمل کی طرف لے جائے. یہاں یہ سمجھ لیجیے، یہ حدیث کو معنی تو سمجھ لیا ہوں گے آپ نے کہ
بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی بیشتر زندگی نیک عمل کرتے ہوئے گزری، آخر میں جا کر اللہ بچائے مت الٹی ہوئی اور اس نے غلط عمل شروع کر دیے، جہنم میں چلا گیا۔ اور اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ ساری بیشتر عمر گزری جہنمیوں کے کام کرتے ہوئے، آخر میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ہدایت دی اور وہ جنت میں چلا گیا۔ لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی جبری بات نہیں ہے کہ زبردستی اسے یہ کام کرا لیے گا تاکہ جنت میں چلا جائے، بلکہ کرتا وہ اپنے اختیار ہی سے، اپنے اختیار ہی سے کرتا ہے، لیکن وہ عمل ایسے، مثلا ایک شخص ٹھیک ٹھاک کام کرتے چلا آ رہا تھا، آخر میں جا کر غلط خراب کام کرنے شروع کر دیے۔ وہ خراب کام ایسے اتنے برے، اتنے غلط، اتنے منحوس ہوتے ہیں کہ سب پچھلے کاموں پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ کرتا ہے اپنے اختیار سے، مجبور نہیں ہوتا، اپنے اختیار سے انجام دیتا ہے، لیکن وہ اس عمل کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ وہ ساری نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے، برے کاموں کی طرف انسان کو تشدید کر لے جاتی ہے۔ اللہ، اس کو یوں سمجھیے کہ بعض گناہوں کی خاصیت اور نحوست ایسی ہوتی ہے کہ جب آدمی وہ گناہ کرنے میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی نحوست سے دوسرے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی نحوست سے تیسرے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اور ہوتے ہوتے وہ گناہ کے اندر اتنا ملوث ہو جاتا ہے کہ ساری کسی زندگی پر پانی پھر جاتا ہے۔ اسی لیے یہ تاکید کی گئی کہ کوئی بھی گناہ چھوٹا سا معمولی سمجھ کر نہ کرو۔ یہ سمجھ چلو بھائی ساری عمر ماشاءاللہ نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، بڑی تلاوتیں کی، بڑا ذکر تسبیح کیا، اللہ کا شکر ہے بڑے بڑے گناہوں سے محفوظ ہوتے رہے، چلو ایک چھوٹا سا گناہ کر لو، چھوٹا سا گناہ ہے چلو کر لو۔ ارے کیا پتا کہ یہ چھوٹا سا گناہ جس کو تم چھوٹا کہہ رہے ہو، یہ سارے کے سارے کمائی کو لے ڈوبے، اس واسطے کہ یہ گناہ جس کو تم نے چھوٹا سمجھا، گناہ کو چھوٹا سمجھنا اور چھوٹا سمجھ کے کر لینا، یہ خود کبیرہ گناہ بن جاتا ہے، بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ اور اس کا ایک وبال یہ ہوتا ہے کہ گناہ کو کھینچتا ہے، ایک گناہ سے دوسرا گناہ کا ہوتا ہے، اور اس کی طرف آدمی پھر مبتلا ہوتا ہے دوسرے گناہ کے اندر، پھر تیسرے کے اندر، اور وہ دل کی دنیا جو پہلے چل رہی تھی وہ باقی نہیں رہتی۔ ہمارے حضرت نے فرمایا حال تک عثمان خان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ چھوٹے سے گناہ کی مثال ایسی ہے جیسے چھوٹی سی چنگاری، بڑا گناہ جیسے بڑی آگ، اور چھوٹا گناہ جیسے چھوٹی سی چنگاری۔ تو کوئی آدمی سوچے کہ بھائی یہ چھوٹی سی چنگاری ہے، چھوٹا سا کوئلے کا ٹکڑا ہے، یہ تو کوئی ایسی بڑی آگ نہیں ہے، یہ اٹھا کے اپنے کپڑوں میں رکھ لے، جہاں کپڑے سارے رکھے ہوئے وہاں لے جا کے رکھ لے۔ تو چھوٹی سی چنگاری ہے لیکن پورے سارے کے سارے کپڑوں کو اللہ والوں کی بے حرمتی، اللہ والوں کی شان میں گستاخی اور اللہ والوں کا دل دکھانا، یہ ایسی چیز ہے کہ بعض اوقات اس کا وبال اتنا سخت ہوتا ہے کہ انسان کی مت الٹی ہو جاتی۔ کسی اللہ والے سے تمہیں کوئی اختلاف پیدا ہو گیا، چلو اختلاف کو اختلاف کی حد تک رکھو، لیکن اس کی شان میں گستاخی کرنی شروع کر دی، بے ادبی شروع کر دی، تو اس کا وبال بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہوں میں پھنسا چلا جاتا ہے اور مت اس کی الٹی ہو جاتی ہے۔ میرے والد ماجد قدس اللہ سے گو کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے درس عبرت کے نام سے، وہ اسی قسم کے ایک واقعے پر مشتمل ہے، کبھی موقع ملے تو پڑھیے گا، لمبا واقعہ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، بڑا عبرتناک واقعہ ہے ایک بڑے بزرگ کا کہ جو ساری عمر شیخ رہے، بزرگ رہے، اللہ والے رہے، اور پھر اچانک مت الٹی ہوئی اور برے کاموں کے اندر مبتلا ہوئی۔ تو یہ ہوتا ہے وبال بعض اوقات کسی گناہ کا، اسی لیے کہا جاتا ہے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کریں۔ اللہ
کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سوء خاتمہ پر منتقل ہو جائے. اللہ نے اسی لیے سارے بزرگ ہمیشہ سے دعائیں کرواتے ہیں نا کہ بھائی خاتمہ بالخیر کی دعا کرو, خاتمہ بالخیر کی دعا کرو, ایسا نہ ہو کہ خاتمہ خراب ہو. اس کے برعکس بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اعمال خراب ہے, بری حالت ہے, اچانک اللہ نے توفیق دے دی. وہ توفیق بھی کسی نیک عمل سے ملتی ہے کہ کوئی نیک عمل چھوٹا ہی سا صحیح وہ کرنے کی توفیق ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے مزید توفیق عطا فرما دی, دروازہ کھل گیا جنت کا. اسی واسطے حدیث میں فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھے. کوئی بھی شخص کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھے, بظاہر کتنی چھوٹی چھوٹی معمولی نیکی ہو تو بعض اوقات شیطان یہ بہکاتا ہے کہ بھائی یہ میں تو بہت گناہ گار ہوں, بڑے بڑے گناہوں سے میں مبتلا رہا ہوں, بڑی نیکیاں مجھ سے نہیں ہوتی, یہ چھوٹی سی کر لوں گا تو کیا انقلاب آ جائے گا, اور اس کے نتیجے میں شیطان اس کو اس چھوٹی سی نیکی سے بھی محروم کر دیتا ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا يحقرن احدکم من المعروف شیئا, تم میں سے کوئی شخص کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھے. کیا پتا کہ وہی نیکی تمہاری زندگی میں انقلاب پیدا کر دے, اس کی بنا پر بیڑا پار ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی بنا پر مغفرت فرما دے. اور واقعات ایسے بے شمار ہیں اللہ والوں کہ ذرا سی بات سے انقلاب آ. اللہ بے شمار واقعات ہیں کہ چھوٹی سی نیکی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بدولت زندگی میں انقلاب پیدا فرما دیا. تو بھائی چھوٹی سی نیکی کو بھی حقیر نہ کریں. اسی واسطے میں نے ایک چھوٹا سا رسالہ اسی نیت سے اور اسی مقصد سے لکھ دیا ہے, چھپ گیا ہے, آسان نیکیاں کے نام سے. چھوٹی چھوٹی معمولی چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں, لیکن ایسے ہیں کہ جس کے اوپر حدیث میں, قرآن میں, حدیث میں اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی. بحث دھیان کی بات ہے, توجہ کی بات ہے. اگر انسان ان کاموں کو کر لے, انجام دے لے, تو انشاءاللہ اس کے نام اعمال میں بہت اضافہ ہو سکتا ہے. اور کیا بعید ہے کہ ان میں سے کوئی نیکی انسان کی زندگی میں انقلاب ہی پیدا کرے. تو وہ ہر مسلمان کو ضرور پڑھنا چاہیے. آسان نیکیاں کے نام سے چھپ گیا ہے. پہلے کچھ یہاں ایک مرتبہ سے تقسیم بھی کرایا گیا تھا, موقع ہوگا تو انشاءاللہ آئندہ بھی کرایا جا سکتا ہے. نہ ہو تو وہاں سے لے لیا جائے, کتاب دکان میں مل رہا ہے. اس کو ایک ایک نیکی کو دیکھیں اور اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ چھوٹی سی نیکیاں بھی بعض اوقات انسان کو بہت بڑے عظیم اجر کا مستوجب بنا دیتے ہیں. تو اس حدیث کا منشا یہ نہیں ہے جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب لکھ تو دیا گیا تقدیر میں کہ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں, تو اب عمل کرنے سے کیا فائدہ ہوگا, تو وہی جو تقدیر میں لکھا ہے, تو اب آگے عمل کرنے سے کچھ فائدہ نہیں, بیٹھ جاؤ, انتظار کرو, جو بھی تقدیر میں لکھا ہے ہو رہے گا. خوب سمجھ لو حدیث کا منشا یہ نہیں. حدیث کا منشا یہ ہے کہ تقدیر میں وہی لکھا ہے جو تم اپنے اختیار سے کرو گے. تقدیر تو علم الہی کا نام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے کہ تم اپنے اختیار سے کیا کچھ کرنے والے ہو, وہ لکھ دیا. لیکن وہ تمہارا جنت میں جانا یا جہنم میں جانا در حقیقت تمہارے اختیاری اعمال کی بنیاد پر ہوگا. لہذا تقدیر میں وہی لکھا ہے. یہ نہیں ہے کہ آدمی عمل وہی کرے گا جو تقدیر میں لکھا ہے, بلکہ تقدیر میں وہی لکھا ہے جو انسان عمل کرے. جو انسان کو عمل کرنا ہے اپنے اختیار سے, اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے انسان کو, اس اختیار کے مطابق انسان عمل کرے. لہٰذا یہ سوچتے کہ تقدیر میں لکھ دیا گیا, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ, کچھ نہ لگے, یہ مراد ہرگز نہیں ہے. چنانچہ صحابہ کرام نے پوچھ لیا, یہ بات بھی پوچھ لی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ جب یہ سب کچھ فیصلہ ہو گیا کہ یہ جنتی یہ جہنمی, تو پھر ففیم العمل یا رسول اللہ, کیا رسول پھر عمل کہے گا؟ جب فیصلے ہو چکے, ہر انسان کے بارے میں لکھ دیا گیا کہ جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا, تو اب عمل کرنے سے کیا فائدہ؟ تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اعملوا فکل میسر لما خلق له, عمل کرو اس واسطے کہ ہر انسان کو وہی کام کرنا ہوگا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا تھا. یعنی
وہ کرے گا اپنے اختیار سے، تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھ دیا، لہذا تم اپنے اختیار کو کام میں لا کر عمل کرو۔ تو اس حدیث کا بہرحال منشا یہاں لانے کا یہی ہے کہ ہر انسان اس بات کو پیش نظر رکھے، یہ نہ سوچے کہ میں بڑے وظیفے پڑھ رہا ہوں، بڑی تسبیحات کر رہا ہوں، بڑے نمازیں پڑھ رہا ہوں اور اپنی طرف سے بڑا شریعت پر چل رہا ہوں تو بس اطمینان ہو گیا۔ ارے اطمینان تو آخر دم تک نہیں، اطمینان کامل، یہ دھڑکا، یہ خوف کہ کہیں خدا نہ کرے حالت بدل نہ جائے، یہ آخر دم تک لگی رہنی چاہیے۔ ماں رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اندری رہ می تراش و می خراش تا دمے آخر دمے فارغ مباد۔ اس راستے میں تو ہر وقت تراش خراش چلتی رہتی ہے، ہر وقت اپنے نفس کی نگرانی، غلط راستے پہ تو نہیں جا رہا۔ بڑے بڑے لوگ کسی قدم پر جا کر پھسل گئے، بے فکری ہو گئی، پھسل گئے، تو بے فکری نہیں ہونی آخر تک، آخر دم تک تراش خراش جاری رہے گی، کسی وقت بھی فراغت نہیں ہے، آخر وقت تک انسان کو یہ دھڑکا لگا رہنا چاہیے۔ اللہ، اگلی حدیث ہے وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان احون اہل النار عذابا یوم القیامۃ لرجل یوضع فی اخمص قدمیہ جمرتان یغلی منہما دماغه ما یرى ان احدا اشد منه عذابا وانه لاحونهم عذابا۔ فرمایا کہ آخرت میں قیامت کے دن، یہ لفظ ہے قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب جس شخص کو ہوگا، سب سے ہلکا، سب سے آسان عذاب جہنم کا ایک شخص کو ہوگا جس کے پاؤں کے تلوے میں ایک انگارہ رکھ دیا جائے۔ پاؤں کے تلوے میں دو انگارے غالباً مطلب، ہاں، دو چنگاریاں رکھ دی جائیں گی، ایک پاؤں کے نیچے تلوے میں، دوسرے پاؤں کے نیچے تلوے میں، لیکن ہوگی تو وہ ایک چنگاری جو تلوے میں رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کی شدت اتنی ہوگی کہ اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، یغلی منہما دماغ، اور اس طرح کھول رہا ہوگا کہ اس کو یہ خیال ہوگا کہ شاید سب سے زیادہ عذاب سخت مجھ کو ہو رہا ہے، حالانکہ سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ حال ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، کہ چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد و نصرت بہت، لیکن ایمان آخر وقت تک نہ لائے، اس وقت کے بعد روایت معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کا حال ہے، واللہ سبحانہ وتعالی۔ لیکن کہنا یہ منظور ہے کہ جب سب سے ہلکا عذاب، جس سے ہلکا کسی کا عذاب نہیں ہے، اس کا یہ حال ہے کہ اس کا دماغ کھول رہا ہے اس چنگاری کی وجہ سے، تو اللہ بچائے شدید عذاب جن کے لیے کہا گیا ہے ان کا کیا حال ہوگا۔ اس کا تصور کبھی کبھی آدمی کیا کرے جہنم کے عذاب کا، تو اس سے کچھ خوف پیدا ہوتا ہے، اس سے رفتہ رفتہ تقویٰ دل کے اندر جاگزین ہوتا ہے۔ اللہ، وعن سمرة بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال منهم من تأخذه النار الى كعبيه ومنهم من تأخذه الى ركبتيه ومنهم من تأخذه الى حجته ومنهم من تأخذه الى سرقوته۔ مختلف جہنمیوں کا حال بیان فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور سمرہ بن جندب روایت کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض جہنمی ایسے ہوں گے کہ جہنم ان کے ٹخنے تک پہنچی ہوگی، آگ ان کے ٹخنوں تک پہنچی ہوگی، جس کے صرف تلوے میں ہے اس کا حال تو آپ نے سن لیا، اگر ٹخنوں تک پہنچ گئی ہو تو کیا حال ہوگا۔ اور بعض ایسے ہوں گے کہ جہاں عذاب آگ ان کے گھٹنوں تک پہنچی ہوئی ہوگی، اور بعض ایسے ہوں گے کہ کمر تک پہنچی ہوگی، اور بعض ایسے ہوں گے کہ سینے کی ہڈی تک، ہنسلی کی ہڈی تک پہنچی ہوئی ہوگی۔ مختلف درجات ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو حفاظت فرمائے ان سب درجات۔
اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقوم الناس لرب العالمین حتی یغیب احدهم فی رشحہ الی انصاف اذنیہ. یہ تو جہنم کا حال تھا. جہنم سے پہلے جب حساب و کتاب کے لیے پیشی ہوگی میدان حشر میں، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے یہاں تک کہ ان میں سے ایک شخص اپنے پسینے میں کانوں کے آدھے حصے تک ڈوبا ہوا ہوگا. پسینہ بہہ بہہ کر سمندر بن گیا اور اس کے اندر انسان ڈوبا ہوا ہے اپنے کانوں کے آدھے حصے تک. یہ عالم ہوگا میدان حشر میں گرمی کی شدت کی وجہ سے جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. اللہ. اور دوسری حدیث اسی مفہوم کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعرق الناس یوم القیامۃ حتی یذهب عرقهم فی الارض 70 ذراعا. قیامت کے دن لوگوں کا پسینہ اتنا بہے گا کہ زمین کے اندر 70 ذراع تک پسینہ بہ کر جائے گا. وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ. اور ان کو ڈھانپتا رہے گا پسینہ یہاں تک کہ ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا. اور حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں آپ نے ایک کسی چیز کے گرنے کی آواز سے سمع وجبۃ، آپ نے کسی چیز کے گرنے کے جیسے کوئی بھاری چیز گرتی ہے اس کی آواز سنی. تو آپ نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ هل تدرون ما ھذا، کیا جانتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ ورسولہ اعلم. یہ حضرات صحابہ کرام کا مخصوص جواب ہوا کرتا تھا. جب آپ کوئی بات پوچھتے تو آپ ہمیشہ جواب میں یہ فرماتے صحابہ کرام کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک پتھر ہے جس کو 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، اب یہ جہنم کی تہ تک پہنچا ہے، اس کی آواز 70 سال سفر کرتا رہا اور اس کے بعد جہنم کی تہ میں پہنچا. اب تنتہا علاقہ آ رہا. پہلے زمانے میں لوگ اس کو بڑا مبالغہ سمجھتے تھے تو وہ 70 سال تک سفر کرنے کے بعد تہ میں پہنچے. اب دیکھ لو کہ اب تو سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ بہت سے ستارے ایسے ہیں کہ ان کی روشنی سفر کر رہی ہے جب سے پیدا ہوئے تھے آج تک زمین پر نہیں پہنچی. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات اس درجہ وسیع ہیں تو اس میں کیا بوجھ ہے کہ ایک پتھر پھینکا گیا ہو اور 70 سال کے اندر وہ جہنم کے آخری کنارے تک اور تہ تک پہنچا ہو. بتانے کا منشا ہے جہنم کی وسعت کہ اتنا وسیع ہے جہنم. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، ہر مومن کو اور صاحب ایمان کو محفوظ رکھے. بس حاصل ان تمام حدیثوں کا یہ ہے کہ انسان کبھی کبھی اپنی موت کا اور جنت و جہنم کے ان باتوں کا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے تصور کیا کرے. یہ سورہ یہ کا جو پارہ ہے اور تبارک الذی کا پارہ، اس میں بیشتر صورتیں ایسی ہیں جن میں